خلاصہ کلام یہ ہے کہ درسگاہ کربلا نے بتا دیا ہے، درسگاہ کربلا نے سبق دے دیا ہے کہ لوگوں، کامیابی اور ناکامی وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، فتح اور شکست وہ نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں ہے، کامیابی اور ناکامی وہ نہیں ہے جو تمہارے ہاں معیار ہے۔ تم سمجھتے ہو حکومتوں کا قیام کامیابی ہے، تم سمجھتے ہو ریاست کا قیام کامیابی ہے، تم سمجھتے ہو فتح پا لینا کامیابی ہے، تم سمجھتے ہو اپنی حکومت کو قائم کر لینا کامیابی ہے۔ نہیں، درسگاہ کربلا نے سبق دیا ہے کہ لوگوں، فتح ہو، وقتی طور پہ شکست ہو، شہادت ہو، وقتی طور پہ فتح یاب ہو جاؤ، جو بھی حالت ہو، جو اپنے ایمان پہ قائم رہا، اپنے سچے نظریے پہ قائم رہا، اپنے موقف پہ قائم رہا، وہی ہر حال میں کامیاب و کامران ہے۔ چاہے اس کا جسم کا قیمہ بن جائے، اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس کے اہل و عیال شہید ہو جائیں، ایک زمین کا خطہ اس کے پاس نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے ایمان پہ قائم ہے، اپنے نظریے پہ قائم ہے، وہی اصل فاتح ہے، وہی کامیاب ہے۔ حکومت کا چلے جانا ناکامی نہیں ہے، اپنی جان کو قربان کر دینا ناکامی نہیں ہے، اہل و عیال کو قربان کر دینا ناکامی نہیں ہے۔ سب سے بڑے ناکامی ایمان سے بغاوت کر جانا، سب سے بڑی ناکامی راہ حق سے بھٹک جانا، سب سے بڑی ناکامی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے نظریات کا سودا کر لینا، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے، یہی سب سے بڑی شکست ہے۔ اور درسگاہ کربلا نے یہی سبق دیا ہے۔ فرمایا وَمَن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب، جو اللہ کے راستے میں لڑا، اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں آیا، فیقتل، لڑتے لڑتے مارا گیا، جسم کا قیمہ ہو گیا، اہل و عیال شہید ہو گئے، او یغلب، یا غالب آ گیا، فتح پا گیا، شکست پا گیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہر حال میں ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں کامیابی ناکامی وہ نہیں ہے جس کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ واقعہ کربلا سبق دیتا ہے، اپنے ایمان پہ، نظریے پہ، راہ حق پہ قائم رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرے تو شہید، مرے تو شہید، مارے تو غازی ہے، مرے تو شہید، مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں سرفرازی ہی سرفرازی ہے۔ راہ حق میں کبھی ناکامی نہیں ہے، راہ حق میں کبھی شکست نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، درسگاہ کربلا کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ 50 سال پہلے کی حکومتیں، خلافت راشدہ، سیدنا امیر معاویہ کا دور، یہ 50 سالہ دور حق اور اہل لوگوں کے ہاتھ میں تھا، سچے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت حسین اور اہل بیت میدان میں نہیں آئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت گزرا، فاروق اعظم کا دور خلافت گزرا، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت حسن، امیر معاویہ کا دور حکومت گزرا، سارے کے سارے ادوار گزرے ہیں، میدان میں نہیں آئے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ سچے لوگ تھے، حکمران سچے تھے، اہل حکمران تھے۔ جب نہ اہل حکمران آیا، اس کے خلاف میدان میں آ گئے۔ اور درسگاہ کربلا کا دوسرا سبق یہ ہے کہ راہ حق پہ استقامت، سچائی پہ استقامت اور ڈٹ جانا۔ اور تیسرا سبق یہ ہے، اس سچائی کے راستے میں جو پریشانی آئے، تکلیف آئے، اس پہ صبر کرنا۔ اور چوتھا سبق یہ ہے درسگاہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ لوگوں، فتح اور شکست وقتی طور پہ ناکامی کا نام نہیں ہے، اپنی جان قربان کر دینا، اپنے جسموں کا قیمہ بنا لینا، یہ شکست نہیں ہے، بلکہ اصل فاتح وہ ہے جو اپنے نظریات پہ قائم رہا، اصل فاتح وہ ہے جو ایمان پہ، اصل فاتح وہ ہے جو تقوی پہ، اصل فاتح وہ ہے جو شریعت محمدی پہ قائم اور دائم رہا، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، وہی کامیاب و کامران ہے۔